اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب اسپیکر صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان کے ایوان میں، نیشنل اسمبلی کے ایوان میں آج جو ڈسکشن ہو رہی ہے، یقیناً آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے ساتھیوں نے بہت سارے اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کئی دفعہ کئی طریقے سے گفتگو ہو چکی ہوگی۔ میں وقت بچانے کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کچھ چیزوں کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، اور اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اس میں انفارچونیٹلی نہیں ہو پائی ہیں، اور وہ آرٹیکل 140A کی تشریح جو کہ ایم کیو ایم نے 26ویں آئینی ترمیم میں پیش کی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جب ماحول بنے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے۔ بدقسمتی سے تمام پارٹیز کا کنسنسس نہیں ہو پایا اس پہ، جس کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ شامل نہیں کی جا سکی۔ لیکن میں آج پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب ایم کیو ایم نے اس حکومت کو جوائن کیا تھا تو ہم نے اپنے کوئی مطالبات نہیں رکھے تھے، کوئی وزارتوں کے کوئی اور مطالبات 10 نکاتی 15 نکاتی 50 نکاتی مطالبات نہیں تھے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہم نے جو دستاویزات بنا رکھی تھی آئینی ترمیم کی، ہم نے وہ دستاویزات پاکستان مسلم لیگ PMLN سے ہم نے اسے شیئر کیا، اور ہم نے اس حکومت کو وہ MOU وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اس پہ ہم شامل ہوئے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی باری آئی تو ایم کیو ایم کا واحد مطالبہ صرف یہ تھا کہ آرٹیکل 140A کی تشریح کی ایم کیو ایم کی جو آئینی ترمیم ہے اس کو آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے۔ اس وقت ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی تمام دوسری پارٹیز جو ہیں اس وقت متفق نہیں ہو پا رہی، تو ہم اس کو اگلی آئینی ترمیم میں لے کر جائیں گے۔ میں وزیر اعظم پاکستان صاحب کا، میں وفاقی کیبنٹ کا، میں پنجاب اسمبلی کا، اور میں تمام پارٹیز کا، چھوٹی بڑی تمام پارٹیز کا، ہر پارٹی کے لوگوں کا فردن بھی، کہ جنہوں نے اپنی پارٹی پالیسیز سے ہٹ کر بھی انہوں نے ہماری اس آئینی ترمیم کی آفیشلی اور ان آفیشلی انہوں نے حمایت کی، اور کیبنٹ خاص طور پر پاکستان وفاقی کیبنٹ اور وزیر اعظم پاکستان صاحب، اور میں یہاں پر خواجہ آصف صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کیبنٹ میں اس بات کا ذکر ہوا، اس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی، تو جتنا ووکل ہو کر، اور تمام کیبنٹ کے ممبران نے یونی ووکل ہو کر کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا، اور یہ کہا کہ جہاں پر ہماری جس کمیٹی میں یہ آئینی ترمیم پڑی ہوئی ہے، اس 27ویں آئینی ترمیم کو بھی سینٹ میں پیش ہو کر وہیں جانا ہے، اور وہاں ہم کمیٹی میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ اس کمیٹی میں 2 دن کی ڈسکشن میں تقریباً آدھا دن جو ہے وہ اس ایم کیو ایم کی پیش کردہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو یہ مسودہ تھا وہ ڈسکس ہوا، لیکن بہت ساری اپروولز کے باوجود کچھ ہماری جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو ایگری نہیں کیا، اور اس 27ویں آئینی ترمیم کا یہ حصہ یہ بات نہیں بن سکی۔ لیکن آج میں پاکستان کے لوگوں کو، 24 کروڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس میٹر ہیز ناٹ بین ڈیڈ یٹ، یہ ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالی میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی 28ویں ترمیم اس لوکل گورنمنٹ کی آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے اسی ایوان میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئے گی۔ میں کیوں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جناب اسپیکر صاحب، پاکستان کا یہ نظام، موجودہ نظام، اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا۔ اب یہ ایم کیو ایم کی بات نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اختیارات اور وسائل، اگر آپ گڈ گورننس کی پالیسیز فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹس کی، اگر آپ پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپس تک لے کر جانا چاہتے ہیں، آج اس کا کوئی وہیکل موجود نہیں ہے۔ آپ ڈور اسٹیپس تک گڈ گورننس لے کے جا نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام موجود ہی نہیں ہے۔ میں اسی ایوان میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کے ہمارے ساتھی ہیں، میں آپ کو مثال دوں،
جب سے یہ سیکیورٹی ہم یہاں آئے ہیں، سیکیورٹیز کے حوالے سے کئی بریفنگز کا میں حصہ رہا ہوں. جب وہ نیشنل ایکشن پلان کے جو بھی پلان تھا، جب پاکستان کی فوج یہ بتاتی ہے کہ کیا کیا ہم نے کر لیا، کیا کیا ایکشن ہم نے کر لیے، پھر وہ جب آخر میں کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ علاقوں میں جانا ہے، ایم پی اے ایم این ایز کو جو کام کرنا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں. ایم پی اے ایم این ایز گڈ گورننس لے کر اپنے علاقوں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بلوچستان کے ایم این ایز موجود ہیں، بلوچستان کے ایم پی ایز کو میں ایک ایم این اے کا حلقہ بلوچستان میں اگر وہ اپنا سفر شروع کرے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ایک کونے سے، وہ 3 راتوں کے بعد اپنے حلقے میں دوسرے سرے پہ پہنچتا ہے. 3 راتیں لگ جاتی ہیں اس کو اپنے حلقے میں. وہ کیسے اپنے علاقے کے تمام لوگوں کی جو ہے وہ خبر گیری کر سکتا ہے؟ نمبر 1. ایک ایم پی اے 24 گھنٹے میں اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچتا ہے. اگر ملک میں اسی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ دھرنوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو پاکستان کا یہ مسئلہ اب ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا، یہ سیکیورٹی ایشو بھی ہے. آج کیا ہو رہا ہے، چونکہ لوگوں کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے تو لوگ کسی بھی طریقے سے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے. آپ جب لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیں گے تو لوگ پھر ڈیفینیٹلی رانگ سائڈز جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آج کا یہ نظام، پاکستان کا موجودہ نظام کہ ایک وفاق 4 وزراء اعلیٰ، یہ پاکستان کے نظام میں ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اختیارات اور وسائل، وہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہے یہ. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے سر، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اگر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اپنی ان تمام چیزوں کی وجہ سے. پھر آپ اسی فوج کو کہتے ہیں کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا، آ کر اس سے لڑو. 70 سالوں سے فوج کو ہم اپنی مسلح فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف ہم لانچ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپریشن کرواتے چلے جا رہے ہیں. اس چیز پہ تو خدا کے واسطے مل کر بیٹھو کہ یہ لوگ آخر کس نظام، کون سا نظام ہے جو یہ لوگ ہتھیار بردار لوگ بنا رہے ہیں؟ وہ یہ نظام ہے آج کا کہ آپ ایک وفاق سے اور 4 صوبائی دارالخلافہ سے یہ نظام چلا رہے ہیں. پاکستان میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آئینی یہ آرٹیکل یہ جو ترمیم ہے، اس ترمیم کا ذکر یہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صوبائی مسئلہ ہے. میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ صوبائی مسئلہ ہے، لیکن ہماری اس ایوان میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہیں، وہ اچھی بات ہے. لیکن اسی 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 140A لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے، 3rd tier آف دی گورنمنٹ کا ذکر ہے. الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں موجود ہے. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے ادارے بنا رکھے ہیں، لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس فارمولے کے تحت آپ وفاق سے این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، ڈیویزیبل پول میں پیسے لیتے ہیں، اور آپ اس پیسے کو پھر صوبائی دارالحکومتوں میں رکھ کر نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن کا کوئی نظام نہیں ہے. چیف منسٹرز کے، پاکستان کے چیف منسٹرز کی مرضی پر ہے کہ وہ کسی کو 1 روپے دیں یا 100 ارب روپے دیں، کوئی ان سے پوچھنے کوئی نظام نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ آج جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا دوسری پارٹی کی لوکل گورنمنٹ ہو اور کسی اور پارٹی کی وہاں پر صوبائی حکومت ہو، تو کیا دوسری پارٹی کو ہم جو ہے وہ سارا اختیار دے دیں؟ تو کل کو اگر فرض کریں کہ وفاق میں وزیر اعظم کسی کا ہو اور صوبوں میں چیف منسٹر کسی کا ہو، اور جو کہ آج ہیں، اگر وہ بھی یہ کہنا شروع کر دیں پھر کیا بات بنتی ہے؟ تو پھر تو یہ نظام کہیں نہیں چلے گا. اگر وفاق بھی کل سے یہ کہنے لگے کہ بھائی دوسرا صوبہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو ہماری مرضی، ہم اس کو پیسے دیں یا نہ دیں. یہ ملک، قومیں اس طرح نہیں چلا کرتی. پاکستان میں اور یہ سب کے فائدے میں. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا اس ایوان سے، اور میں ساری پارٹی سے گزارش کروں گا کہ اس میں سب کا فائدہ ہے. اور میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، وہ ہمیں موقع دے اور ہم سے ہمارا موقف سنے.
یہ لاڑکانہ کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یہ کشمور کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، یہ جیکب آباد کے لوگوں کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، ہاں یہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کے بھی اختیارات کی بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان آج یہ نظام آپ کچھ بھی کر لیں، اس نظام کے تحت پاکستان کے لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل نہیں لے کر جائے جا سکتے۔ تو میں بڑے بھارے دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن I want to see half glass full والی بات ہے کہ پاکستان میں ہم نے جو تحریک شروع کی 10 سال پہلے، آج کم سے کم پاکستان کی بڑی ترین پارٹی پی ایم ایل این اور پاکستان کی اور پارٹی، اور میں پی ٹی آئی کے بھی دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے یہ پیورلی اور میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بھائی اس تمام چیزوں میں ہم اپنی وزارتوں کی بات ہم نے نہیں کی، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کی بات نہیں کی، ہم نے کسی ٹھیکے کی بات، ہم نے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی، اور اس سے صرف ایم کیو ایم کے والوں کے گھروں میں کوئی منوسلبہ اترنا نہیں شروع ہو جائے گا، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کے اختیارات اور وسائل نیچے مل جائیں گے۔ میں پاکستان کے اس ایوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ڈیڈ نہیں ہوا، پاکستان کو اگر چلنا ہے بچنا ہے تو بہت ہی ڈیوالو قسم کے لوکل ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کو مانا جائے، اور میں پنجاب اسمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے منوان وہی بات کی ہے جو ہماری آئینی ترمیم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کے وفاق کے آئین، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لے رہے ہیں ہمارے نام پر، صوبوں کے نام پر، لوگوں کے نام پر، تو آپ اس پیسے کو دے نہیں رہے صوبوں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں سے وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے وہیں سے وہ میرا حصہ بھی اسی فارمولے کے تحت دے دے، سارے صوبوں کو اسی فارمولے کے تحت وہ پیسے بانٹ دے۔ ہم اتنی سی بات کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں کہ یہ تمام ڈپارٹمنٹس لوکل گورنمنٹ کے ہونے چاہیے، آپ دے نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک دفعہ آئین میں یہ بات لکھ دی جائے۔ میں 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لینے والوں کو کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے، وہ وفاق سے صوبوں کو ڈیوالو ہو گئی ہے، ساری چیزیں صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا۔ خدا دیکھیں، آپ نے اگر اونرشپ پورے پاکستان کی کریٹ نہیں کی اس 18ویں ترمیم پہ، تو خدا نہ خواستہ کل کو کوئی آ کر اس 18ویں ترمیم کو جب رول بیک کرے گا تو مجھ جیسا آدمی کہے گا بھائی میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 18ویں ترمیم رہے یا 18ویں ترمیم نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم رہے، جس 18ویں ترمیم کو آپ نے تمام پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ امپاور کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کروائی تھی، اس 18ویں ترمیم کو مکمل نافذ کروائیں۔ آج یہ 18ویں ترمیم اختیارات اور وسائل سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس جا کر پارک ہو گئے۔ جب ہی بار بار یہ بات آتی ہے کہ اس کو رول بیک کرو، کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں۔ تو میں جناب اسپیکر آپ کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اب ایم کیو ایم کی یہ 18ویں ترمیم، یہ آرٹیکل 140A کی یہ آئینی ترمیم ہے، یہ صرف اب ایم کیو ایم کی پیش کردہ یہ تحریک نہیں ہے، یہ اب پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو اگر پروگریس کرنا ہے، چلنا ہے، بچنا ہے، تو آپ کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے۔ اس آرٹیکل 140A کی تشریح ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ میں وزیر اعظم پاکستان کو ایک دفعہ پھر، کیبنٹ کو، پنجاب کی اسمبلی کو اور اس ایوان میں جس نے بھی حمایت کی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ خواجہ آصف صاحب۔